العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم قصص النبیین کے جزء ثالث کا سبق نمبر 17 جس کا عنوان ہے الزواج کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ طلباء عزیز عبارت کو بغور سنیں، اپنی اسکرین پر دیکھیں اور جو لغات لکھائی جائے اس کو اپنی کاپی میں لکھیں، ترجمہ کو عبارت سے ملائیں اور یاد کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزواج وَأَقَامَ موسیٰ، اقام میم کے اوپر زبر ہے، فعل ماضی ہے اور فعل ماضی فتحہ پر مبنی ہوتا ہے۔ وَأَقَامَ موسیٰ عِندَهُمْ مقام ضیف کریم بل حل منهم محل الولد العزیز وقالت سیدة لوالدها یوما فی بساطة وطہارة یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ قال الشیخ وما علمك بقوته وامانته یا بنتی؟ قالت اما قوته فلأنه رفع الغطاء عن البئر وحده ولا يرفعه إلا جماعة، وأما أمانته يا أبت فلأنه مشى أمامي لا ينظر إلي طول الطريق، ولا بد للأجير ولا بد للخادم أن يكون قويا أمينا، فإذا لم يكن قويا ضعف عن العمل۔ ضعف یضعف باب کرما سے آتا ہے، عین کے اوپر ضمہ آئے گا، ضعف عین کے اوپر ضمہ پڑھیں گے، باب کرما سے آتا ہے کمزور پڑ جانا، کمزور ہونا۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَمِينًا لَمْ تَنْفَعْنَا قُوَّتُهُ مَعَ خِيَانَتِهِ۔ ووافق كلام السيدة هوى في قلب الشيخ ولكنه فكر في المسألة كوالد وفكر في المسألة كشيخ عاقل۔ قال الشيخ في نفسه من ذا يكون أحق من هذا الفتى بأن يكون صهرا لي، وأين أجد في الدنيا أفضل من هذا الشباب۔ با کے نیچے کسرہ پڑھیں گے، اس لیے اس میں اشارہ مشارون علیہ مل کر کے من حرف جار کا یہ مجرور ہے، لہذا الشاب کو الشاب کے نیچے کسرہ پڑھیں گے۔ اما فی مدین فلم اجد احدا اہلا لذلك ولعل اللہ قد ساق الی هذا الفتى لیکون لی صہرا ووزیرا۔ چلیے اب لغات دیکھ لیجئے۔ الزواج، الزواج کے معنی ہے شادی، الزواج کے معنی ہے شادی۔ وَأَقَامَ موسیٰ، اقام یقیم اقامتاً باب افعال سے ٹھہرنا رکنا، اقام یقیم اقامتاً باب افعال سے ٹھہرنا رکنا۔ مقام یا اسی کا مفعول ہے، اقام یقیم اقامتاً باب افعال سے معنی ہے ٹھہرنا، مقام ٹھہرنے کی جگہ، مقام کے معنی ہے ٹھہرنے کی جگہ۔ ضیف جمع ضیوف مہمان، ضیف جمع ضیوف مہمان، کریم جمع کرام شریف معزز۔ بل حل، حل یحل اور حل یحل اترنا،
قائم مقام ہونا. حل یحل باب نصر سے اور حل یحل اترنا قائم مقام ہونا. یہاں ترجمہ قائم مقام سے ہی کریں گے. عزیز جمع اعزہ معنی پیارا. عزیز جمع اعزہ معنی پیارا. بساطۃ کے معنی ہے وضاحت، کھلم کھلا، کھلے طور پر. بساطۃ کے معنی ہے کھلے طور پر. اور طہارۃ کے معنی ہے پاکیزگی. بساطۃ کھلے طور پر اور طہارۃ کے معنی پاکیزگی. یا ابتی استاجر، استاجر یستاجر استئجارا اجرت پر رکھنا باب استفعال سے. استاجر یستاجر استئجارا باب استفعال سے اجرت پر رکھنا. الامین جمع امانہ امانت دار. الامین جمع امانہ معنی ہے امانت دار. وما علم، علم جمع علوم معنی علم. قوت جمع قوت، قوات طاقت. قوت جمع قوت یا قوات معنی طاقت. رفع یرفع رفعا اٹھانا. رفع یرفع رفعا اٹھانا بلند کرنا. یہاں اٹھانے سے ترجمہ کریں گے. الغطاء جمع اغطیۃ معنی ڈھکن. الغطاء جمع اغطیۃ معنی ڈھکن. جماعت معنی جماعت جمع ہے جماعات. جماعت گروہ. جماعت جمع جماعات، جماعت گروہ. طول کے معنی ہے لمبا. طولت طریق کا ترجمہ کریں گے پورے راستے. طولت طریق دونوں کا ترجمہ کریں گے پورے راستے. الطریق جمع طرق معنی راستہ. الطول کے معنی ہے لمبا جمع طوال. طولت طریق مرکب ترجمہ کریں گے پورے راستہ. ولا بد للاجیر، اجیر جمع اجرا. نوکر. قویا امینا. فاذا لم يكن قویا ضعوف، ضعوف یضعف باب کرومہ سے ضعفا کمزور ہونا. ضعوف یضعف باب کرومہ سے کمزور ہونا. نفع ینفع نفعا نفع دینا نفع پہنچانا. نفع ینفع نفعا نفع دینا نفع پہنچانا. خیانت مصدر ہے خان یخون خیانتا باب نصرہ سے خیانت مصدر خیانت کرنا. ووافق کلام السیدۃ وافق یوافق موافقتا باب مفاعلت سے موافق ہونا. وافق یوافق موافقتا باب مفاعلت سے موافق ہونا. ہون جمع احوا خواہش نفس دلی چاہت. چاہت خواہش نفس چاہت.
فکر یفکر تفکیرن سوچنا، غور و فکر کرنا. فکر یفکر تفکیرن باب تفعیل سے سوچنا، غور و فکر کرنا. مسئلۃ جمع مسائل، مسئلہ. مسئلۃ جمع مسائل، مسئلہ. من ذا یکون احق، احق یہ اس میں تفضیل ہے، زیادہ حقدار. احق اس میں تفضیل ہے، زیادہ حقدار. صہر جمع اصہار، داماد. صہر جمع اصہار، داماد. وأين أجد في الدنيا أفضل من هذا الشاب أما في مدين فلم أجد أحدا أهلا لذلك ولعل الله قد ساق. ساق يسوق باب نصر سے چلانا، الا صلے کے ساتھ پہنچانا، بھیجنا. ساق یسوق باب نصر سے چلانا اور الا صلے کے ساتھ بھیجنا. چلیے اب ترجمہ دیکھ لیجئے. الزواج شادی. وَأَقَامَ مُوسَىٰ عِندَهُمْ اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ٹھہرے، مقام ضیف کریم شریف مہمان کے ٹھہرنے کی طرح. اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس شریف مہمان کی طرح ٹھہرے. اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس شریف مہمان کی طرح ٹھہرے. بل حل منہم محل الولد العزیز. محل یہ مصدر میمی ہے، ظرف نہیں ہے. محل قائم مقام ہونا. محل مصدر میمی ہے، میم مصدر میمی کا ہے نہ کہ ظرف کا، لہذا محل کا ترجمہ کریں گے قائم مقام ہونا. بل حل منہم بلکہ وہ ہو گئے ان کے پیارے بیٹے کے قائم مقام، بلکہ وہ ان کے پیارے بیٹے کے قائم مقام ہو گئے. بل حل منہم محل الولد العزیز بلکہ وہ ان کے پیارے بیٹے کے قائم مقام ہو گئے. وقالت سیدۃ لوالدہا اور سیدہ نے والد سے کہا، یوماً ایک دن، فی بساطۃ و طہارۃ اور سیدہ نے ایک دن اپنے والد سے کھلے انداز اور پاکیزگی میں کہا. اور سیدہ لڑکی نے ایک دن اپنے والد سے کھلے انداز اور سادگی میں کہا، یا ابتی اے میرے ابا جان، استاجرہ آپ اس کو اجرت پر رکھ لیجئے. اے میرے ابا جان آپ اس کو اجرت پر رکھ لیجئے. ان خیر من استاجرت القوی الامین یقیناً وہ بہترین اجیر ہے جس کو آپ نے اجرت پر رکھا ہے. ان خیر من استاجرت یقیناً وہ بہترین اجیر ہے جس کو آپ نے اجرت پر رکھا ہے. القوی الامین وہ طاقتور امانت دار ہے، وہ طاقتور امانت دار ہے. اے میرے ابا جان آپ اس کو اجرت پر رکھ لیجئے، یقیناً وہ بہترین اجیر ہے جس کو آپ نے اجرت پر رکھا ہے، وہ طاقتور امانت دار ہے. قال الشیخ شیخ نے کہا، وما علمک بقوتہ وامانتہ یا بنتی اے میری بیٹی تجھے ان کی قوت اور ان کی امانت کا علم کیسے ہوا. وما علمک تمہیں کیسے علم ہوا، بقوتہ ان کی طاقت، و امانتہ اور ان کی امانت کا علم، یا بنتی اے میری بیٹی. شیخ نے کہا، اے میری بیٹی تمہیں ان کی قوت اور ان کی امانت کا علم کیسے ہوا. قالت لڑکی نے کہا، اما قوتہ
رہی بات ان کے طاقت کی، فَلِأَنَّهُ رَفَعَ الْغِطَاءَ عَنِ الْبِئْرِ وَحْدَهُ، تو وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ڈھکن کو کنویں سے اکیلا ہی اٹھا لیا۔ رہی بات ان کے طاقت کے اندازے کی، تو وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ڈھکن کو کنویں سے تنہا ہی اٹھا لیا۔ وَلَا يَرْفَعُهُ إِلَّا جَمَاعَةٌ، جبکہ اس کو ایک گروہ ہی اٹھاتی ہے، جبکہ اس کو ایک جماعت ہی اٹھاتی ہے۔ وَلَا يَرْفَعُهُ، اور اس کو نہیں اٹھاتی ہے، إِلَّا جَمَاعَةٌ، مگر ایک جماعت۔ نفی اور الا نفی دونوں نفی مل کر کے اس بات کا ترجمہ کریں گے، اور اس کو ایک جماعت ہی اٹھاتی ہے۔ وَأَمَّا أَمَانَتَهُ يَا أَبَتِي، اور اے میرے ابا رہی بات ان کے امانت داری کی، فَلِأَنَّهُ، تو وہ اس وجہ سے کہ وہ میرے سامنے چلے، مشى امامی، وہ میرے سامنے چلے، لا ينظر الیہ، انہوں نے میری طرف نہیں دیکھا، طول الطریق، پورے راستے۔ اور رہی بات ان کے امانت کی ہے میرے ابا، تو وہ اس وجہ سے کہ وہ میرے سامنے چلے اور پورے راستہ میری طرف نہیں دیکھا۔ ولا بد للاجیر، اور نوکر کے لیے ضروری ہے، اجیر کے لیے ضروری ہے، ولا بد للخادم، اور خادم کے لیے ضروری ہے، ان یکون قویا امینا، کہ وہ طاقتور امانت دار ہو۔ اجیر کے لیے اور خادم کے لیے ضروری ہے کہ وہ طاقتور امانت دار ہو۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَوِيًّا ضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ، لہذا جب وہ طاقتور نہیں ہوگا تو کام سے اکتا جائے گا، کام سے کمزور پڑ جائے گا۔ لہذا جب وہ طاقتور نہیں ہوگا تو کام سے تھک جائے گا، اکتا جائے گا، کمزور پڑ جائے گا۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَمِينًا، اور جب وہ امانت دار نہیں ہوگا، لَمْ تَنْفَعْنَا قُوَّتُهُ مَعَ خِيَانَتِهِ، تو اس کی طاقت ہم کو نفع نہیں دے گی اس کی خیانت کے ساتھ۔ لم تنفعنا قوتُهُ، اس کی طاقت ہمیں نفع نہیں پہنچائے گی، مع خیانتی، اس کی خیانت کے ساتھ۔ اور جب وہ امانت دار نہیں ہوگا تو خیانت کے ساتھ اس کی قوت ہم کو نفع نہیں دے گی۔ ووافق کلام السیدۃ، اور سیدہ کی بات موافق ہو گئی، ہون فی قلب الشیخ، شیخ کے دلی چاہت کے مطابق ہو گئی، اور سیدہ کی بات شیخ کے دلی چاہت کے مطابق ہو گئی۔ وَلَكِنَّهُ فَكَّرَ فِي الْمَسْأَلَةِ كَوَالِدٍ، اور لیکن انہوں نے مسئلے میں ایک باپ کی طرح غور و فکر کیا، اور لیکن انہوں نے مسئلے میں ایک باپ کی طرح مسئلے میں غور و فکر کیا۔ وَفَكَّرَ فِي الْمَسْأَلَةِ كَشَيْخٍ عَاقِلٍ، اور انہوں نے مسئلے میں عقل مند بزرگ کی طرح غور و فکر کیا، اور انہوں نے مسئلے میں عقل مند بزرگ کی طرح سوچا۔ قال الشیخ فی نفسہ، شیخ نے اپنے جی میں کہا، من ذا یکون احق من هذا الفتى، اس نوجوان سے زیادہ کون حقدار ہے میرا داماد بننے کا، اس نوجوان سے زیادہ میرا داماد بننے کا کون حقدار ہوگا۔ من ذا یکون احق من هذا الفتى، کون حقدار ہوگا اس نوجوان سے زیادہ، بأن یکون سیرا لی، بئی طور پر کہ وہ میرا داماد ہو۔ پورا ترجمہ کریں گے، اس نوجوان سے بہتر میرا داماد کون ہوگا۔ وَأَيْنَ أَجِدُ فِي الدُّنْيَا أَفْضَلَ مِنْ هَذَا الشَّابِّ، اور میں دنیا میں اس نوجوان سے بہتر کہاں پاؤں گا۔ وَأَيْنَ أَجِدُ، اور کہاں پاؤں گا میں، فی الدنیا، دنیا میں، أَفْضَلَ مِنْ هَذَا الشَّابِّ، اس نوجوان سے بہتر۔ اما فی مدین، رہی بات مدین میں، فلم اجد احدا اہلا لذلك، رہی بات مدین کی تو میں نے اس کا اہل کسی کو نہیں پایا، فلم اجد احدا، کسی کو نہیں پایا، اہلا لذلك، اس کا اہل۔ رہی بات مدین کی تو میں نے اس کا اہل کسی کو نہیں پایا۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ قَدْ سَاقَ إِلَيَّ، اور شاید کہ اللہ نے میری طرف اس نوجوان کو بھیجا ہے، لِيَكُونَ لِي سِحْرًا وَوَزِيرًا، تاکہ وہ میرا داماد اور وزیر بنے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ قَدْ سَاقَ إِلَيَّ،
اور شاید کہ اللہ نے میری طرف حادل فتح اس نوجوان کو بھیجا لیکون علی سحرن، تاکہ وہ میرا داماد و وزیرن اور وزیر بنے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.